بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لیکن دیوی کے دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ روحانی ٹیلی پیتھی، غیب کی باتیں ہوں یا چال بازی، جو کچھ بھی ہے، لیکن خیال خوانی اور آتما شکتی کے ذریعے شیتارا اور پوجا سے دماغی رابطہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ٹیلی فون کی گھنٹی نے ایک دم سے چونکا دیا۔ دیوی کی مرضی کے مطابق منڈولا نے لپک کر ریسیور اٹھایا، پھر کہا، ہیلو دیوی جی، موجود ہیں؟ تم شیتارا ہو نا؟ بولو تم کون ہو؟ دوسری طرف سے مردانہ آواز سنائی دی، تم کون بے وقوف ہو؟ مجھ جیسے مذکر کو مؤنث شیتارا بنا رہے ہو؟ میں برادر کبیر ہوں، تمہاری دیوی میرے اندر آ سکتی ہے۔ پارس نے دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا۔ اسی علاقے میں اسے ایک ایسا بنگلہ مل گیا تھا جو بند پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس بنگلے میں گھس کر ایک کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بالکل بند کر کے اندھیرا کرنے کے بعد وہاں کا ٹیلی فون استعمال کیا تھا، اور اب مختلف آواز اور لہجے میں بول رہا تھا۔ اس نے اپنا ریسیور رکھا ہی تھا کہ دیوی شیتارا اس کے اندر آ کر بولی، تم وہی ہو نا؟ ہاں وہی ہوں۔ تم نے مجھے مر جانے کو کہا، میں مر گیا، پھر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ تم نے دوسری زندگی پاتے ہی مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیسے کرتا؟ میرے ایک بار مرنے اور دوسری بار نئی زندگی پانے کا ایک اہم مقصد تھا۔ وہ مقصد پورا ہونے کے بعد تم سے باتیں کر رہا ہوں۔ تم چند گھنٹے پہلے بیت المقدس میں مجھ سے باتیں کر سکتے تھے، نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں اور تمہارے منڈولا کو اتنی دور دوڑانے کا مقصد یہی تھا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ خیال خوانی کرنے والوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے شیتارا اور پوجا کو مار ڈالا۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے بولی، جب تمہیں خیال خوانی کرنے والوں کی ضرورت ہے تو پھر ان دونوں کو کیوں مار ڈالا؟ تاکہ وہ بھی نئی شخصیت کے ساتھ واپس آئیں۔ جیسا کہ تم دیکھ چکی ہو، میں ایک بار مر چکا تھا، اب دوسری بار زندگی پا کر تم سے بول رہا ہوں۔ وہ غصے سے بولی، تم فراڈ ہو، کوئی ایک بار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ تم نے میری خیال خوانی کرنے والیوں کو اغوا کیا ہے۔ اگر اغوا کرتا تو تم آتما شکتی کے ذریعے ان کے پاس پہنچ جاتی، اسی لیے دونوں کو ہلاک کر ڈالنے کے بعد انہیں دوبارہ پیدا کیا ہے۔ اس وقت زچہ خانے میں ہوں گی۔ دونوں بچیاں آپریشن سے ہوئی ہیں، دونوں بڑے سائز کی جوان بچیاں ہیں، اس لیے ڈاکٹروں کو آپریشن کرنا پڑا۔ تم خود سوچو، ایک نہیں دو بچیوں کو جنم دینے میں میری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹروں نے مجھے زیادہ باتیں کرنے سے منع کیا ہے۔ اب جاؤ، شام کو باتیں ہوں گی۔ پارس نے سانس روک لی، وہ اس کے دماغ سے باہر ہو گئی، پھر زیر زمین مہادیو کی مورتی کے سامنے دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ گم سم سی ہو کر مہادیو شیو شنکر کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی۔ میں مکفل دماغوں میں اور یوگا جاننے والوں کے اندر پہنچ کر اپنی آتما شکتی کی داغ بٹھاتی رہی۔ اس آتما شکتی کے باعث کوئی میرے دماغ کو چھو نہیں سکتا، کوئی میری صورت، میری آواز اور میری اصلیت معلوم نہیں کر سکتا۔ مجھے تو ٹیلی پیتھی کی دنیا میں ہر ایک سے بازی لے جانا چاہیے، لیکن یہ برادر کبیر کون ہے؟ اس کی شکتی، قوت کیا ہے؟ یہ اپنی یا کسی کی بھی شخصیت کیسے بدل دیتا ہے کہ میں آتما شکتی کے زور پر بھی اپنی ڈمی شیتارا اور پوجا تک نہیں پہنچ پا رہی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر کے بھگوان کی بھکتی میں ڈوبنے لگی۔ بڑی دیر تک دھیان گیان میں رہی، پھر عقل کہنے لگی، مجھے جوتش ودیا کے مطابق بے شک 10 برس تک زیر زمین رہنا چاہیے، لیکن باہر کی دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دشمن میرے مقابلے میں کیسے کیسے غیر معمولی علوم حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے اپنی شکتی سے دشمنوں کی کمزوریوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اب میں سمجھ لوں گی کہ یہ MIM کیا چیز ہے اور برادر کبیر کی کسی نہ کسی کمزوری تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ برادر کبیر اسے کمتر بنا رہا تھا، جبکہ وہ دوسرے تمام خیال خوانی کرنے والوں پر برتری حاصل کرتی جا رہی تھی۔ یہ تو بہرحال برتری اور کمتری کا مسئلہ تھا۔ وہ برادر کبیر سے نمٹنے کے کئی راستے نکال سکتی تھی، لیکن سب سے اہم مسئلہ موت اور زندگی کا ہوتا ہے۔ اس لیے ننھی آلا بی بی ثانی ایک اہم اور بنیادی مسئلہ
بنی ہوئی تھی۔ دیوی شیتارا چاہتی تھی کہ اعلیٰ بی بی ثانی 7 برس کی نہ ہونے پائے، ورنہ 10 برس زیر زمین رہنے اور پارس کو اپنے دھرم میں لانے سے پہلے وہ لڑکی اس کی پوجا بھکتی اور تپسیا کو ناکام بنا دے گی۔ 10 برس پورے ہونے سے پہلے ہی اسے دنیا والوں کے سامنے بے نقاب کر دے گی۔ جناب تبریزی کی پیش گوئی اور دیوی کی جوتش ودیا کے مطابق ننھی اعلیٰ بی بی ثانی کی 7 برس تک اس طرح خطرات سے کھیلنے والی تھی کہ ہر برس کے 7ویں مہینے اس پر مصیبتیں آتی اور ایسی کوئی مصیبت اس بچی کے لیے موت بھی بن سکتی تھی۔ دیوی نے ایسا ہی کچھ خطرناک منصوبہ بنا لیا تھا۔ وہ 1.5 برس کی ہو گئی تھی، یعنی 1 برس 6 ماہ کے بعد 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس مہینے میں دیوی کی طرف سے جو جان لیوا حملہ ہونے والا تھا وہ اعلیٰ بی بی ثانی کے لیے واقعی جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اس خطرناک کھیل کی تکمیل کے لیے اسے اپنے ماتحت ٹمی شیتارا کی سخت ضرورت تھی اور اسے چند گھنٹوں کے لیے حاصل کرنا تھا، اور حاصل کرنے کے لیے برادر کبیر سے دشمنی کے باوجود دوستی کرنی لازمی تھی، اور وہ اسی فکر میں تھی کہ چند دنوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے ڈمی شیتارا اسے پھر سے مل جائے۔ اسے چرایا گیا تھا یا چھینا گیا تھا، اور چرائی یا چھینی ہوئی چیز کا واپس ملنا ناممکن تو نہیں ہوتا۔ یہ بہت پرانی بات ہو گئی جب PLO کے مجاہدین نے پہلی بار مملکت اسرائیل کی مخالفت شروع کی تھی اور کئی برس تک یہودیوں کے خلاف جہاد کرتے رہے تھے۔ اسی طرح چھوٹی بڑی اسلامی مملکت بھی بیت المقدس کی آزادی کے لیے جان کی بازیاں لگاتی رہیں، لیکن عالمی سیاست اور وہ بھی سپر پاور کی سیاست بڑے بڑے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ انہوں نے PLO کو مغربی غزہ کی ایک چھوٹی سی پٹی دے کر اس تنظیم کو ذرا ٹھنڈا کر دیا۔ اس دوران حماس کے نام سے مسلمانوں کی ایک ایسی زبردست تنظیم ابھری کہ یہودی اپنے ہی ملک میں اس تنظیم کے کسی مجاہد کو دیکھ کر دہشت کے مارے کہیں چھپ جاتے تھے۔ آج کل امریکہ اور اسرائیل وغیرہ حماس سے بھی کوئی امن سمجھوتا کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ابھی یہ کوششیں جاری تھیں کہ MIM یعنی مجاہدین اسلامک مشن نے ایسا تہلکہ مچا دیا کہ اس تنظیم سے صرف یہودی نہیں، وہ اسلامی ممالک کے شیاطین بھی پریشان ہو گئے جو اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے سفارتی تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے، اور MIM کی ابتدائی سرگرمیاں ثابت کر رہی تھیں کہ وہ سفارتی تعلقات کے بہانے یہودیوں کو اسلامی ممالک میں پھیلنے نہیں دیں گے۔ اس تنظیم کے سربراہ کو کئی بار مذاکرات کی دعوت دی گئی، لیکن کوئی دعوت نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی۔ اس کے برعکس یہ بات عام ہو گئی کہ MIM سے ہونے والے مذاکرات کو امریکہ ناکام بنا رہا ہے۔ اس نے ایک بار اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے مائک ہرارے کو MIM کا فراڈ سربراہ بنا کر بھیجا، دوسری بار جوڈی نارمن فراڈ سربراہ بن کر آیا۔ اس کا تعلق بھی امریکہ سے تھا۔ اسرائیلی حکام نے اور دوسرے بڑے ممالک نے اخبارات نے بارہا یہی نکتہ اٹھایا کہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے مسلمانوں اور یہودیوں کے مذاکرات میں رکاوٹیں کیوں پیدا کرتے ہیں۔ سپر ماسٹر وغیرہ پریشان تھے کہ اب ان کے پاس ایک پاشا کے سوا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں رہا، اور جو خیال خوانی کرنے والے امریکہ سے تعلق رکھتے تھے وہ اپنی مرضی سے ایسی حرکتیں کر کے اپنے ملک کو بدنام کر رہے تھے۔ اسرائیلی حکام نے امریکہ سے اس سلسلے میں رسمی سی شکایت کی، کیونکہ دونوں ممالک سیاسی اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ پھر یہ کہ اس طرح کے فراڈ اور مذاکرات کی ناکامیوں سے یہودی تنظیم کو 2 بڑے فائدے پہنچے تھے۔ ایک تو یہ کہ جوڈی نارمن زخمی ہونے کے بعد الپا کا یعنی یہودی تنظیم کا معمول اور تابع دار بن گیا تھا، اور اب علی نے مائک ہرارے کو مینڈولا کے بنگلے میں بے ہوش چھوڑ کر اسے بھی مجبور کر دیا تھا کہ وہ مینڈولا کا یعنی یہودی تنظیم کا تابع دار رہے۔ اسرائیلی حکام امریکہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ انہوں نے جوڈی نارمن اور مائک ہرارے کو اپنا تابع دار بنانے کے بعد ان کی شخصیت بھی تبدیل کر دی تھی۔ یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ ان کے پاس 2 امریکی خیال خوانی کرنے والوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ MIM کا اصل سربراہ ذاکر علی عبادت میں مصروف رہتا تھا اور اپنی تنظیم کے نام پر ہونے والے یہ تماشے
دیکھتا رہتا تھا۔ اس نے صرف پہلی بار مذاکرات کے وقت ایک انسانی ڈھانچے کو سربراہ بنا کر دمشق بھیجا تھا۔ یہ ڈھانچہ علامت کے طور پر تھا کہ اسلامی ممالک کے عوام اور سربراہ یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشوں کو نہیں سمجھیں گے اور غفلت اور پسماندگی میں رہیں گے تو دنیا کے تمام مسلمانوں کا مستقبل خدا نخواستہ ایسا ہی ڈھانچہ ہوگا۔ پھر ذاکر علی نے پہلے اجلاس میں یہ بھی کہا تھا کہ MIM کا سراغ لگانے اور اس کے سربراہ کو حسین عورتوں کے ذریعے پھانسنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اس لیے خود سربراہ نہیں آیا ہے۔ مذاکرات کے لیے انسانی ڈھانچہ ہی کافی ہے جسے کوئی گرفتار نہیں کر سکے گا، اور واقعی نہ کوئی اس سربراہ کے اڈے کا پتہ معلوم کر سکا نہ اسے گرفتار کر سکا۔ وہ ڈھانچہ ان کے سامنے ہی موم کی طرح پگھل گیا تھا۔ اس کے بعد ہی دوسرے تمام اجلاسوں میں MIM کے نام سے فراڈ سربراہ آنے لگے تاکہ مجاہدین کی اس تنظیم کو دنیا والوں کے سامنے فراڈ ثابت کیا جا سکے۔ ایسی سازشیں کرنے کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ جب ایسے تماشے ہو چکے تو MIM کے سربراہ نے اسلامی ممالک کے سربراہان اور وہاں کے اہم عہدیداران کے نام ایک تفصیلی خط ٹائپ کیا۔ اس خط کی کئی کاپیاں تیار کیں اور انہیں تمام اسلامی ممالک میں ارسال کر دیا۔ خط کا متن کچھ یوں تھا: الحمدللہ کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ایک محتاط سروے کے مطابق پوری دنیا میں ہماری تعداد 1.25 ارب ہے۔ جتنی ہماری تعداد ہے اتنا زیادہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ مسلمان کہلانا آسان ہے، مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ ہم محض اپنے ملک اور علاقے کو کسی حد تک اہمیت دے کر اپنی برتری اور وقار قائم رکھتے ہیں اور پسماندہ ممالک کے مسلمانوں کو کمتر سمجھ کر ان سے متحد نہیں ہوتے، ان سے صرف ہمدردی کرتے ہیں اور زکوٰۃ و خیرات دینے کے انداز میں ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کی سیاسی حمایت نہیں کرتے اور غیر مسلموں کی سیاست میں شریک ہو کر محض نمائشی برتری حاصل کرتے ہیں۔ یہی سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ ہمیں اپنی برتری قائم رکھنی ہے یا دین اسلام کی۔ میں نے MIM کے سربراہ کی حیثیت سے پہلی بار مذاکرات کی دعوت قبول کی تو معلوم ہوا کہ امریکی اور اسرائیلی نمائندے بھی اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں، جبکہ انہیں شریک ہونے کی اجازت نہیں دینا چاہیے تھی کیونکہ ہم اپنے اسلامی معاملات پر اور تمام مسلمانوں کے مستقبل پر باتیں کرنے والے تھے اور ان باتوں کا تعلق امریکہ اور اسرائیل سے یا کسی بھی غیر مسلم سے نہیں تھا۔ آپ میں سے کئی اسلامی ممالک اسرائیل سے سیاسی اور کاروباری معاہدے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان معاہدوں پر عمل کر کے مسلم اور غیر مسلم سب ہی مناسب فائدہ اٹھائیں۔ اسلام میں ابتدا سے کاروباری معاملات میں یہودی اور عیسائیوں سے رابطے رہے ہیں، بشرطے کہ کاروبار دیانتداری سے ہو اور منہ سے شہد ٹپکا کر پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی باتیں نہ ہوں۔ اگر آپ حضرات چاہتے ہیں کہ بات نہ بگڑے اور پرامن طریقوں سے بن جائے اور چھوٹے بڑے تمام اسلامی ممالک متحد رہ کر ترقی کی راہوں پر گامزن رہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلے صرف اسلامی کانفرنس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلے صرف اسلامی ممالک کے اکابرین آپس میں مل بیٹھیں اور اپنے مسائل پر گفتگو کریں۔ اس کانفرنس میں کوئی غیر مسلم نہ ہو، کانفرنس کی صرف ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ ہو اور انہیں فی الحال دنیا کے سامنے پیش نہ کیا جائے اور آپس کی باتیں آپس ہی میں رکھی جائیں۔ میرا یہ مشورہ قبول ہو تو مندرجہ ذیل پتہ پر اپنے جوابات ارسال فرمائیں۔ پتہ درج کرنے کے بعد آگے تحریر کیا گیا تھا: میرا خیال ہے کہ اس بار انقرہ میں اسلامی کانفرنس ہو یا پھر اکثریت کی جو رائے ہوگی اس کے مطابق کانفرنس کی جگہ مقرر کی جائے گی۔ میں جواب کا منتظر رہوں گا۔ فقط والسلام، راکم الحروف، سربراہ MIM۔ تمام اسلامی ممالک اس خط کو پڑھ کر ایک دوسرے سے مشورے اور تبصرے کرنے لگے۔ اس خط کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس میں صرف اسلامی کانفرنس کے انعقاد کی بات تھی اور یہ اندیشہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی غیر مسلم پہلے کی طرح فراڈ سربراہ بن کر آئے گا۔ اس بار کسی طرح دھوکہ کھانے کا اندیشہ نہیں تھا۔ چند اسلامی ممالک جو امریکہ اور اسرائیل کے زیر اثر تھے، وہ جو امریکہ کے سیاسی مشوروں پر عمل کرتے تھے، انہوں نے رازداری سے مشورہ طلب کیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے کہا یہ اچھی بات ہے، اسلامی کانفرنس کے بہانے ہی MIM کے مجاہدین اور سربراہ منظر عام پر آنے دو اور انہیں امریکہ اور اسرائیل سے دوستی پر مائل کرو۔ جو امریکہ نواز تھے اور مسلمان بھی رہنا چاہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ MIM کا سربراہ دانش
مند ہو سکتا ہے مگر نادان بھی ہے، وہ اسلامی کانفرنس میں غیر مسلموں کو شامل ہونے سے نہیں روک سکے گا۔ ایسا اسلامی اور جذباتی خط لکھتے وقت وہ بھول گیا تھا کہ امریکی، یہودی اور ہندو ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے اپنے مسلمان چمچوں کے دماغوں میں رہ کر اسلامی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور سربراہ کو خبر بھی نہیں ہوگی، وہ خوش فہمی میں مبتلا رہے گا۔ دیوی شی تارا اور جو ٹیلی پیتھی کے علاوہ آتما شکتی رکھتی تھی وہ اب MIM کے سربراہ کی جانی دشمن بن چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ MIM کے مجاہدین اپنے سربراہ کو برادر کبیر کہتے ہیں اور اسی برادر کبیر نے اس کی ڈمی شی تارا اور پوجا کو اس سے چھین لیا تھا، اور وہ چھیننے والا اسلامی کانفرنس میں ضرور آئے گا جو شخص دماغی رابطے کے ذریعے اسے کئی بار الو بنا چکا تھا اور اس کی خیال خوانی کرنے والیوں کو چھین کر نقصان پہنچا چکا تھا۔ اسے وہ اپنے کسی اعلی کار کے ذریعے کانفرنس میں دیکھے گی، پھر اس سے اپنی ڈمی اور پوجا کو حاصل کرے گی یا پھر اسے زندہ اس کانفرنس سے نہیں جانے دے گی۔ MIM میں سربراہ ذاکر علی وارنر ہیگ کے سوا کوئی ٹیلی پیتھی نہیں جانتا تھا، لیکن میرے خیال خوانی کرنے والوں نے کئی بار کافی تعداد میں مجاہدین کی مدد کی تھی اور MIM کے نام سے دشمنوں کو ٹیلی پیتھی کا جواب ٹیلی پیتھی سے دیا تھا۔ اس لیے دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ MIM کے سربراہ کی پشت پر بے شمار خیال خوانی کرنے والے رہیں گے۔ یوں تو سربراہ ذاکر علی صرف ٹیلی پیتھی جانتا تھا، لیکن دن رات عبادت کرتا تھا، مراقبے میں اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھتا تھا، ساری دنیا کی دولت حاصل کر سکتا تھا لیکن حمائلہ کے ساتھ نہایت سادگی سے زندگی گزار رہا تھا۔ اسے دیکھنے اور جاننے والے اسے ولی اللہ کہتے تھے۔ برسوں کی سچی اور بے غرض عبادت گزاری نے اسے کشف و کمال عطا کیا تھا اور وہ بہت سی نامناسب چھپی ہوئی باتوں کو سمجھ لیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دیوی جب اس MIM کے جوان کے اندر چھپ کر بیت المقدس کی اس کھنڈر نما عمارت میں گئی تھی تو ذاکر علی نے مجاہدین کے ایک لیڈر کے ذریعے کہہ دیا تھا کہ اس جوان کے اندر ایک بلا موجود ہے، اور اشارتاً پارس سے بھی کہا تھا کہ وہ آج کل میں دیوی سے باتیں کرنے والا ہے۔ پارس سمجھ گیا تھا کہ ایک بار مرنے کا ڈھونگ رچا کر اسے دوسری بار زندہ ہو کر دیوی سے باتیں کرنا چاہیے۔ اس طرح بات یوں بنی کہ دیوی نے پارس کو MIM کا برادر کبیر سمجھ لیا اور یہ بھی سمجھ لیا کہ اسلامی کانفرنس میں جو بھی سربراہ آئے گا وہ اس کا دشمن برادر کبیر ہی ہوگا۔ اسلامی کانفرنس کے لیے مشترکہ طور پر یہ طے کیا گیا کہ وہ اگلے ہفتے انقرہ میں ہوگی اور ترکی کی حکومت میزبانی کے فرائض انجام دے گی۔ جس عمارت میں یہ اجلاس ہوگا اس کے اطراف 4 میل تک عام راہ گیروں کے لیے راستے بند رہیں گے۔ تمام سربراہان اور عہدے داران کو فوجی ایئرپورٹ سے سخت انتظامات کے ساتھ لایا جائے گا۔ کسی بھی غیر مسلم کو ایسے کسی راستے سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور غیر مسلم اخباری رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کو بھی اس اجلاس میں شریک ہونے کا اجازت نامہ نہیں ملے گا۔ جن ممالک کے ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود تھے وہ مطمئن تھے انہیں اپنے ملک میں بیٹھے ہی بیٹھے اس اسلامی کانفرنس کی مکمل رپورٹ ملنے والی تھی۔ یوں حساب کیا جائے تو مخالفین میں سب سے زیادہ ٹیلی پیتھی جاننے والے اسرائیل میں تھے، جبکہ 4 عدد مارے گئے تھے، لیکن ان کے بعد انہیں جوڈی نارمن اور مائک ہرارے مل گئے تھے۔ الپا جیسی ایکشن میں رہنے والی عورت تھی، منڈولا ان سب کا سربراہ تھا اور دیوی شی تارا پس پردہ رہنے والی ان سب کی مالکہ تھی۔ سپر ماسٹر وہاں کی فوج کے اعلیٰ افسران پریشان تھے، ان کے پاس صرف ایک پاشا رہ گیا تھا، وہ اسی کے ذریعے اسلامی کانفرنس کی الٹی سیدھی رپورٹ حاصل کر سکتے تھے، لیکن اس سے ذہانت اور حاضر دماغی کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مائک ہرارے سے حب الوطنی کی امید رکھے ہوئے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اب اپنے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ اب انہیں ٹرانسفارمر مشین پر بھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اس مشین کے ذریعے جنہیں ٹیلی پیتھی کا علم سکھایا گیا تھا وہ کسی حد تک سیکھنے کے باوجود ایب نارمل ہو گئے تھے۔ اس مشین کی خرابی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے مزید ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا نہیں کیے جا رہے تھے۔ دیوی شی تارا کو یہودیوں سے نہ محبت تھی اور نہ کوئی جذباتی لگاؤ تھا۔ وہ منڈالا کو اپنا اعلی کار بنائے رکھنا چاہتی تھی، اس لیے یہودی خفیہ تنظیم پر چھائی ہوئی تھی۔ حکمرانی کا شوق کسے نہیں ہوتا، دیوی کو بھی تھا۔ وہ اپنے پارس کو حاصل کرنے کے بعد دنیا کے تمام خیال خوانی کرنے
والوں پر حکمرانی کرنا چاہتی تھی، اس کے لیے وہ اسرائیل کی طرح امریکی خیال خواہی کرنے والوں کے پاس رہ کر وہاں کے حکمرانوں کو بھی اپنے دباؤ میں رکھنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب ان کے پاس ایک کند ذہن پاشا رہ گیا ہے، وہ کبھی وقت آنے پر اس کی غیر معمولی سماعت اور بصارت سے بھی کام لے سکتی تھی۔ فی الحال وہ اسلامی کانفرنس کے سلسلے میں سپر ماسٹر وغیرہ کی مایوسیاں دور کر سکتی تھی۔ اس نے مینڈولا سے کہا، تم نے مائک ہرارے پر عمل کر کے اسے اپنا تابع دار بنایا ہے، لیکن وہ میری مرضی کے مطابق کبھی کبھی اپنے ملک اور قوم کے لیے بھی کام کرتا رہے گا۔ وہ بولا، میں آپ کا تابع دار ہوں، اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن برین آدم اور تنظیم کے دوسرے افراد اور حکمرانوں کو معلوم ہوگا کہ مائک ہرارے صرف ہمارا نہیں ہے، اور میں کسی وجہ سے مجبور ہوں تو وہ میری بڑی سبکی ہوگی۔ وہ بولی، میں ہرارے کو اس طرح استعمال کروں گی کہ تمہارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ دیوی ہرارے کے پاس آئی، پھر بولی، تم یوگا کے ماہر ہو مگر مجھے آنے سے نہیں روک سکتے۔ تم پہلے کیا تھے یہ نہیں جانتے، لیکن آج یہودی ہو اور مملکت اسرائیل کی وفاداری کر رہے ہو۔ ہرارے نے پوچھا، تم کون ہو؟ واقعی میں سانس روک رہا ہوں، پھر بھی تم موجود ہو۔ دشمن مجھے بلا کہتے ہیں، تم بلا کہنے لگو گے کیونکہ میں تم سے بلائی کروں گی۔ تم پر جو عمل کیا گیا ہے اسے میں کمزور کروں گی، تمہیں پچھلی زندگی یاد آ جائے گی، پھر تو تم میرے لیے باعث رحمت ہو، میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ کیا مجھ پر تنویمی عمل کرو گی؟ میں معمولی اور عام ٹیلی پیتھی جاننے والی نہیں ہوں، میرے پاس آتما شکتی ہے، میں چند منٹوں میں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ بنا دیتی ہوں۔ تم اسی طرح صوفے پر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے رہو اور آنکھیں بند کر لو، تمہیں بند آنکھوں کے پیچھے اپنی زندگی کے اہم اور خاص حالات کی فلم چلتی ہوئی دکھائی دے گی۔ مائک ہرارے نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور آنکھیں بند کر لیں، پھر واقعی جیسے سینما کے اسکرین پر اسے اپنی زندگی کے اہم واقعات دکھائی دینے لگے۔ آخری سین بھی نظر آیا کہ علی کس طرح اسے ایک ہی گونسا مار کر بے ہوش کر کے چلا گیا تھا۔ بعد میں داؤد مینڈولا نے آ کر اس پر تنویمی عمل کر کے عیسائی سے یہودی بنا کر مملکت اسرائیل کا وفادار بنا دیا تھا۔ ان مناظر کے دوران یہ بھی دکھائی دیا کہ شیتارا اور پوجا کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے۔ پھر بند آنکھوں کے پیچھے یہ معلومات فراہم کی گئیں کہ اگلے ہفتے انقرہ میں اسلامی کانفرنس ہونے والی ہے، وہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ سپر ماسٹر وغیرہ پریشانی سے سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس مائک ہرارے جیسے خیال خوانی کرنے والے ہوتے تو وہ زرخرید مسلمانوں کے اندر رہ کر اسلامی کانفرنس کی تمام خفیہ رپورٹ حاصل کر لیتے۔ پھر یہ کہ ہرارے کی ممولہ بننے والی شیتارا اور پوجا بھی بہت کام آتی۔ مائک ہرارے نے آنکھیں کھول کر کہا، مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے، میں یہودی نہیں عیسائی ہوں، امریکی ہوں، اور میں ملک کی خاطر کسی زرخرید مسلمان کے دماغ میں رہ کر اس کانفرنس میں جاؤں گا اور وہاں کی مکمل رپورٹ حاصل کروں گا۔ دیوی نے کہا، میں نے تمہیں پچھلی زندگی یاد دلائی ہے، تمہاری اصلیت تمہیں بتائی ہے، مگر تم عیسائی بھی رہو گے اور یہودی بھی، امریکہ کے لیے بھی کام کرو گے اور اسرائیل کے لیے بھی نہیں۔ میں صرف امریکی ہوں، محب وطن ہوں، صرف اپنے وطن کے لیے کام کروں گا۔ دیوی نے اسے آنکھیں بند کرنے پر مائل کیا، اس نے آنکھیں بند کیں، پھر چند سیکنڈ کے بعد کھولیں۔ دیوی نے کہا، تمہاری حب الوطنی کی ایسی کی تیسی، اب بولو تم کون ہو؟ وہ پریشان ہو کر تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر بولا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تم جو کہو گی وہی رہوں گا، تم عیسائی بھی رہو گے اور یہودی بھی، امریکہ کے وفادار بھی رہو گے اور اسرائیل کے بھی۔ جاؤ اور سپر ماسٹر کو تسلی دو کہ تم شیتارا اور پوجا کے ساتھ اسلامی کانفرنس میں رہو گے اور امریکی حکام کو مکمل رپورٹ فراہم کرو گے، لیکن ان دونوں کو تو اغوا کر لیا گیا ہے، تم غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل ہو، کیا بتا سکتی ہو کہ وہ دونوں کہاں ہیں؟ میں جانتی ہوں ان دونوں کو MIM کا سربراہ برادر کبیر لے گیا ہے، میں تدبیر کر رہی ہوں، ہم ان دونوں کو حاصل بھی کریں گے اور برادر کبیر کو بھی اپنے قابو میں کریں گے۔ تم جو کہو گی وہ کروں گا، میں تمہارا تابع دار ہوں، تم صرف میرے نہیں بلکہ داؤد منڈولا کے تنویمی عمل کے مطابق اس کے بھی تابع دار رہو گے۔ میں جب چاہوں گی تم سب کے مزاج بدل دیا کروں گی۔ اب جاؤ اور اپنے سپر ماسٹر کو تسلی دو۔ وہ بیٹھے بیٹھے خیال خوانی کے ذریعے سپر ماسٹر کے پاس پہنچ گیا۔ پہلے دفتر کے باہر کھڑے ہوئے مسلح فوجی جوان کے اندر جا کر اسے دفتر
دفتر میں لے گیا۔ وہاں فوجی افسران اہم گفتگو کر رہے تھے۔ سپر ماسٹر نے ناگواری سے پوچھا، تم اجازت حاصل کیے بغیر کیوں آئے ہو؟ فوجی جوان نے کہا، میں نہیں آیا ہوں بلکہ ہرارے آیا ہے، مائک ہرارے۔ ان سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر ایک اعلیٰ افسر نے کہا، مسٹر ہرارے، ابھی ہم تمہیں ہی یاد کر رہے تھے۔ وہ بولا، مجھے اندازہ تھا کہ اسلامی کانفرنس ہونے والی ہے اور ایسے وقت میں ہی کام آؤں گا۔ اگر آپ لوگ پاشا سے کام لیں گے تو پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بے شک ہم یہ سوچ رہے تھے تم نہیں آؤ گے تو ہم پاشا کی غیر معمولی سماعت سے کام لیں گے۔ وہ یہاں بیٹھ کر کانفرنس میں ہونے والی تمام گفتگو سنتا رہے گا۔ وہ گفتگو ساتھ ساتھ اپنی زبان سے دہراتا رہے گا اور وہ تمام باتیں ہم ریکارڈ کرتے رہیں گے۔ مائک ہرارے نے کہا، یہ طریقہ بھی بہت خوب ہے۔ آپ لوگوں کو پاشا کی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ادھر میں بھی شیتارا اور پوجا کے ساتھ خیال خوانی کے ذریعے موجود رہوں گا۔ سپر ماسٹر نے کہا، تم یہاں آ کر ہماری تمام پریشانی دور کر دی ہے۔ ویسے کبھی شیتارا اور پوجا سے بھی ہماری بات کراؤ۔ ضرور کرواؤں گا، لیکن ابھی وہ دونوں دوسری جگہ مصروف ہیں۔ اچھا، اب چلتا ہوں، پھر کسی وقت آؤں گا۔ مائک ہرارے دماغی طور پر اپنے صوفے پر حاضر ہو گیا۔ پھر اس نے سوچ کے ذریعے دیوی کو آواز دی۔ جواب میں منڈولا نے سوچ کے ذریعے کہا، دیوی جی مصروف ہیں، میں تمہارا عامل بول رہا ہوں۔ تم نے دیوی جی کے حکم پر عمل کیا، اپنے سپر ماسٹر کے پاس جا کر اسے تسلی دی۔ بس اسی طرح احکامات کی تعمیل کرتے رہو، دیوی جی ہر بلا سے تمہاری حفاظت کرتی رہیں گی۔ غیر مسلموں کو یہ منظور ہے کہ طوفان، سیلاب اور زلزلے آتے رہیں، لیکن تمام مسلمان یکجا نہ ہوں۔ دنیا میں ان کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ یہ متحد ہو جائیں تو پھر کوئی دوسری سپر پاور نہیں بن سکے گا۔ خواہ وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو یا بھارت ہو۔ وہ اسلامی کانفرنس بھارت کے لیے بھی تشویش کا باعث بن گئی تھی، کیونکہ اس کے مشرق، مغرب اور شمال میں اسلامی ممالک تھے۔ ان تمام ممالک کے درمیان وہ جیسے ایک چٹکی میں رہے گا۔ جتنے بھی ایٹم بم اور میزائل تیار کر لے، مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ انہیں مارنے کے لیے ہتھیار کی نہیں، حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ عیسائی، یہودی اور ہندو تینوں کی یہ مشترکہ پلاننگ تھی کہ مسلمانوں کو خواہ کتنا ہی سر پر چڑھا لیا جائے، لیکن انہیں کبھی متحد نہ ہونے دیا جائے۔ یہ یکجا ہوں گے تو دوسری تمام قوموں کا شرازہ بکھر جائے گا۔ موجودہ حکمت عملی بہت خوب ہے کہ یہ اسلامی ممالک متحد نہیں ہو پاتے، اور کسی میں اتحاد نہ ہونے کے باعث یہ بڑے بڑے اسلامی ممالک ایک ناخن برابر اسرائیل کے دباؤ میں شعوری یا غیر شعوری طور پر رہتے ہیں۔ بھارتی حکمرانوں اور ان کی فوج کے اعلیٰ افسروں کے لیے یہ بات پریشان کن تھی کہ وہ اسلامی کانفرنس کی کارروائی نہیں دیکھ سکیں گے، ان کی خفیہ گفتگو نہیں سن سکیں گے، کیونکہ وہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع تھا۔ ایک فوجی افسر نے کہا، امریکہ اور اسرائیل کے پاس کئی خیال خوانی کرنے والے موجود ہیں، وہ چھپ کر اس کانفرنس میں جا سکیں گے۔ کاش ہمارے پاس بھی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہوتا۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا، آپ ہونے کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ایک خیال خوانی کرنے والی تھی، وہ اپنا نام پوجا بتاتی تھی۔ وہ کشمیر میں فرہاد کے بیٹے پارس کو اپنا قیدی بنانا چاہتی تھی، لیکن ہم نے اسے دشمن بنا لیا۔ ایک اور انٹیلیجنس افسر نے کہا، ہمارے ایک نہایت ہی تجربہ کار جاسوس نے رپورٹ دی تھی کہ اس کا اصل نام پوجا نہیں بلکہ شیتارا ہے۔ وہ فرہاد کے بیٹے سے محبت کرتی تھی، اس لیے کشمیر میں ہمارے تمام فوجی افسران کو وارننگ دی تھی کہ کوئی پارس کو ہلاک نہ کرے، صرف زخمی کرے۔ بے شک وہ ہندوستانی تھی، لیکن اپنے دیش کے خلاف ایک مسلمان سے محبت بھی کر رہی تھی اور ہمارے فوجی افسروں کی توہین بھی کر رہی تھی۔ جب اسے پارس نہ ملا تو اس نے ہمارے کئی افسران کو گالیاں بھی دیں اور انہیں سزائیں بھی دیں۔ ہاں، وہ ہمارے دیش کی تھی، ہندو تھی، مگر ایک مسلمان کے لیے ہمیں نقصان پہنچا رہی تھی۔ وہ دیش بھکت نہیں تھی، اس لیے بھارت کو چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے۔ وہ بھارتی حکمران اور فوجی افسران ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک ملازمہ نے آ کر کہا، مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ باہر کھڑے ہوئے فوجی مجھے روک رہے تھے، لیکن دنیا کی بڑی سے بڑی فوج میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ دیکھ لو کہ میں تمہاری خفیہ میٹنگ میں آ گئی ہوں۔ ایک افسر نے ڈانٹ کر پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئی ہو؟ کیا ہتھیار چھپا کر لائی ہو؟ تمہاری تلاشی لوں گا۔ وہ افسر اپنی جگہ سے اٹھ کر ملازمہ کے قریب آیا، پھر اپنے لباس کو ٹٹول
ٹٹولنے لگا اور ایک ریوالور نکال کر سینٹر ٹیبل پر رکھ کر بولا، دیکھا آپ لوگوں نے یہ اپنے لباس میں یہ ریوالور چھپا کر لائی تھی۔ سب لوگ حیرانی سے اس افسر کو دیکھ رہے تھے۔ ایک حاکم نے کہا، میجر پاٹھک مکھرجی، آپ نے اس ملازمہ کی نہیں خود اپنی تلاشی لی ہے اور یہ ریوالور بھی آپ کا ہے؟ میجر پاٹھک مکھرجی نے حیرانی سے اپنے ریوالور کو اٹھا کر دیکھا۔ ملازمہ نے مسکرا کر کہا، یہ ٹیلی پیتھی کا کمال ہے۔ سب لوگوں نے ایک بار پھر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بولی، میں یہاں کی ملازمہ ہوں مگر میری زبان سے شی طرح بول رہی ہے۔ وہ سب گمسم ہو کر اسے تکنے لگے۔ وہ بولی، ابھی یہاں میرے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، مجھے غدار کہا جا رہا تھا اور ایک مسلمان سے محبت کرنے کا تانا دیا جا رہا تھا۔ بے شک میں نے چند بھارتی فوجی افسران کو سزائیں دیں کیونکہ وہ ڈیوٹی کے وقت بھی شراب پیتے تھے، ٹھوس منصوبوں کے بغیر اپنے فوجی جوانوں کو لڑنے کے لیے آگے بڑھا دیتے تھے اور خود عیاشی میں مصروف رہتے تھے۔ ایسے تو تم لوگ قیامت تک کشمیر کے حالات کو کنٹرول نہیں کر سکو گے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم تمہاری باتوں کو ایک حد تک درست تسلیم کرتے ہیں مگر تم نے ایسا غیر معمولی علم حاصل کر کے اپنے بھارت دیش کے لیے کیا کیا؟ یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ تم ایک مسلمان نوجوان کی دیوانی ہو؟ وہ بولی، جو بات دیکھنے میں درست لگتی ہے وہ اندر سے کچھ اور ہوتی ہے۔ فرہاد ٹیلی پیتھی کا دیوتا ہے جسے تم اوپر سے نہیں مار سکو گے، اسے اندر سے مارو تو وہ مر جائے گا یا پھر کمزور پڑ جائے گا۔ میں اس کے بیٹے پارس کو زخمی کر کے اس پر تنویمی عمل کر کے اسے ہندو بنانا چاہتی تھی۔ بیٹا اپنے باپ کا سرمایہ ہوتا ہے، سرمایہ میں لوٹ لیتی تو فرہاد آدھا مر جاتا اور جو آدھا رہ جائے وہ دیوتا تو کیا انسان بھی نہیں رہتا۔ تم نے یہ باتیں پہلے کیوں نہیں بتائیں؟ اس لیے کہ فرہاد کے بڑے وسیع ذرائع ہیں، اسے معلوم ہوتا کہ میں کیسی چال چل رہی ہوں تو وہ بیٹے کو بدستور مسلمان رکھنے اور زندہ سلامت رکھنے کے لیے مجھے مار ڈالتا۔ کیا ابھی تمہیں اس سے خطرہ نہیں ہے؟ وہ کچھ عرصے کے لیے بابا صاحب کے ادارے میں رہنے گیا ہے، جب تک وہاں رہے گا دنیاوی معاملات میں دلچسپی نہیں لے گا، حتیٰ کہ اگلے ہفتے ہونے والی اسلامی کانفرنس میں بھی شریک نہیں ہوگا۔ البتہ اس کے دوسرے خیال خوانی کرنے والے وہاں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ MIM کے پاس بھی خیال خوانی کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی ضرور کسی نہ کسی طرح اس کانفرنس میں چھپ کر رہیں گے۔ ایک حاکم نے پوچھا، کیا عقل اسے تسلیم کرتی ہے کہ MIM کے ساتھ ایک اہم اسلامی کانفرنس ہو رہی ہو اور وہاں فرہاد موجود نہ ہو؟ جو اندر کی بات نہیں جانتے ان کی عقل تسلیم نہیں کرے گی۔ فرہاد کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکے گا کیونکہ کل رات تک اس کی سب سے چھوٹی بیٹی اعلیٰ بی بی ثانی مار دی جائے گی اور اس بچی کو ختم کر دینے کا مکمل انتظامات ہو چکے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔